बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाने जहाँ में खुश आमदीद। नया नावल आ चुका है और इस नावल का नाम है अमर बेल, जो कि डेफिनेटली आपने रिव्यू में देख लिया होगा। आई वॉजन वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट रिव्यू। बस उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं कौन सा नावल शुरू करने जा रही हूँ, और गुड रीड्स इतनी अच्छी वेबसाइट थी, उस पर इतनी प्यारी बातें लिखी हुई थी इस नावल के बारे में कि बहुत सी रैंडम लाइंस भी मैंने पढ़ी हैं। तो आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा। 1 मिलियन मिस्टेक्स उसमें थी मेरी उस रिव्यू में, तो इग्नोर देम बिकॉज कोई मूड नहीं था मेरा उसको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो मैं पूरी स्टोरी बता दूंगी, और एब्रप्ट सी बहुत सी बातें उसमें थी। तो आ चुके हैं हम नावल की तरफ, और अब उम्मीद है कि आपको नावल की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उमेरा अहमद का ये नावल है अमर बेल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले उमेरा अहमद कहती हैं, मुझे ये कहना है। उन्होंने इस बुक के स्टार्ट में कुछ बातें लिखी हैं, और वो बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं ताकि आपको पता चले कि ये नावल उमेरा अहमद की नजर में किस बारे में है। तो उमेरा अहमद साहिबा कहती हैं कि बास कहानियां लिखते हुए आपको एक मुस्तकिल खलिश का एहसास होता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कहानी कोई तब्दीली नहीं लाएगी। अमर बेल भी एक ऐसी ही कहानी है जिसे लिखते हुए मैं इसी एहसास से दो चार हूं, लेकिन फिर भी इस कहानी को इसलिए लिख रही हूं ताकि आप लोग जिंदगी के एक और पहलू को जान सकें, उन लोगों के दिलों और जहनों पर एक नजर डाल सकें जो पाकिस्तान के कयाम के बाद से इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं, चाहे अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से। बहरहाल वो इस मुल्क को तो चला रहे हैं, और खुद वो अपनी जिंदगियों में किस एबनॉर्मलिटी का शिकार है, अमर बेल में आप यही देख पाएंगे। और हाँ, इस नॉवेल को पढ़ते हुए ये बात जहन में रखें कि ये कोई सियासी नॉवेल नहीं है, ना ही ये कोई तारीखी और मौशरती नॉवेल है। दरअसल ये ख्वाहिश और चाह का नॉवेल है, या फिर सूदो ज़िया का है। बाज़ दफा सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी हम ये नहीं जान पाते कि हमें आखिर जिंदगी में किस चीज की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी भी या नहीं, और बाज़ दफा तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में हमें एहसास होता है कि जिस चीज को हमने जिंदगी का हासिल बना रखा था, उस चीज के बगैर जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजर सकती थी। अमर बेल के किरदार भी आपको आगाही के इसी अजाब से गुजरते हुए नजर आएंगे। मैंने इस नॉवेल में किरदारों की भीड़ इकट्ठी नहीं की, सिर्फ चंद ही लोग हैं जो पहले अपने इर्द गिर्द इंसानी रिश्तों की तलाश में सरगर्दा हैं, और बाद में सिर्फ इंसानों की। जो कोशिश उन्होंने कभी नहीं की वो अपने आप को तलाश करने की है। सो बुनियादी तौर पर अमर बेल उन नॉवेलों में से एक है जो सिर्फ एक किरदार के लिए लिखा गया, और ये एक ही किरदार का नॉवेल है। अब वो किरदार किसका है ये आपको खुद मालूम करना होगा, लेकिन हाँ, मैं ये दावा कर सकती हूं कि आप इस किरदार से चाहने के बावजूद भी नफरत नहीं कर पाएंगे। हकीकत में भी आप ऐसे किरदारों के साथ ऐसी ही मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं, और यही आपकी गलती है। आइए गलती दोहराएं फिर से इस नॉवेल में। और इसके बाद उमेरा अहमद साहिबा ने कुछ लाइंस लिखी हैं शायराना अंदाज में। कोई छांव हो जिसे छांव कहने में दोपहर का गुमा ना हो, कोई शाम हो जिसे शाम कहने में शब का कोई निशान ना हो, कोई वस्ल हो जिसे वस्ल कहने में
हिजर रुत का धुआं ना हो, कोई लफ्ज हो जिसे लिखने पढ़ने की चाह में कभी एक लम्हा गरा ना हो। ये कहाँ हुआ है कि हम तुम्हें कभी अपने दिल से पुकारने की सई करें, वहीं आरज़ू बेअमा ना हो, वहीं मौसमे गमे जाना हो। तो चलिए नॉवेल को शुरू करते हैं। नॉवेल में तकरीबन 752 पेजेस हैं और इसके बाब जो हैं वो 56 हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले बाब से। उम्मीद है कि आप लोग इस नॉवेल को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन शुरू होता है नानो के डायलॉग से और नानो का पहला डायलॉग होता है, बेटा उमर आ रहा है परसों। लंच पर नानो ने अचानक उससे कहा तो वो खाना ही खाना भूल गई। परसों आ रहा है? आपको किसने बताया? उसने बेचैनी से नानो से पूछा। अरे तुम उस वक्त सो रही थी ना, वो तो तुमसे भी बात करना चाह रहा था, मगर मैंने जब यह बताया कि तुम सो रही हो तो फिर उसने जगाने से मना कर दिया। नानो ने तफसीलात बताई और अलीसे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। नानो यकीनन छुट्टियां गुजारने आ रहा होगा, है ना? उसने फौरन पूछा। हाँ यही समझ लो अब तुम, क्योंकि फॉरेन सर्विस तो छोड़ रहा है। वो कह रहा था कि चंद हफ्ते तक पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लेगा वो। और अलीसे को हैरत का झटका लगा। क्या नानो, उमर और पुलिस सर्विस? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा नानो, इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर भला वो आखिर करेगा क्या यहाँ? कहीं अंकल से उसका कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। वैसे उसने मुझे कोई तफसील तो नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स नाउअडेज। तो इसमें भला कौन सी कोई नई बात है? ये तो पिछले कई सालों से हो ही जा रहा है। हर अलीजे को यह बात सुन के वाकई कोई हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी नानो, मुझे लगता है कि कोई झगड़ा हुआ है दोनों में। खैर अब आएगा तो ही पता चलेगा ना। और नानो भी कोई ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी, क्योंकि ये तो मामूल की बात थी। अच्छा नानो ये बताएं कि क्या वो यहीं रहेगा? उसने नानो से पूछा। हाँ हाँ यहीं रहेगा, यही कह रहा था कि पोस्टिंग मिलने तक तो यहीं रहेगा। और मुझसे ये भी पूछ रहा था कि तुम्हारे या अपने लिए किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दें, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मैंने उसे कुछ परफ्यूम्स लाने के लिए कहा है। और फिर मेरी बात पे तो वो हंसने ही लग गया था। और अलीसे के जहन में बेख्तियार एक याद लहराई। कह रहा था ये तो कोई मंगवाने वाली चीज ही नहीं है। जानता हूं अलीसे के सामने जाऊंगा तो परफ्यूम्स के बगैर कैसे जाऊंगा। फिर मैंने उससे कहा कि कुछ अच्छी किताबें भी ले आए तुम्हारे लिए, खास तौर पर पेंटिंग के बारे में कोई नई किताब शिताब। नानो से बताती गई और फिर वो कहने लगी, आपने ऐसी तकलीफ दे दी नानो। अरे नहीं, वो खुद इसरार कर रहा था। खैर तुम जाओ जरा उसके लिए कमरा सेट करवा दो, उसका सारा सामान भी आ रहा है। अभी फिलहाल तो यहीं रखेगा और फिर जब पोस्टिंग मिलेगी तो फिर अपने साथ कहीं ले भी जाएगा। नानो ने उसे हिदायत देते हुए कहा और फिर वो लंच करने के बाद उठकर चली गई। और वो बहुत देर तक वहीं बैठे बहुत कुछ सोचती रही। जहन में बहुत कुछ ताजा होता जा रहा था। और फिर उसने सोचा, तो उमर जहांगीर आखिरकार तुम वापस आ ही रहे हो। उसने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर उसके कमरे की तरफ आ गई जहां वो हमेशा ठहरता था। दरवाजा खोलते हुए उसे बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था। वो अक्सर इस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी और हमेशा ही यहां आकर उसे यूं लगता जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। उसकी रॉकिंग चेयर उसे साकित हालत में भी उसी तरह झूलती हुई नजर आती थी जिस तरह वो उसे झुलाया करता था। हर चीज पर जैसे उसका लम्स था, हर तरफ उसकी जैसे आवाज गूंजती थी, वही धीमा, गहरा और ठहरा हुआ लहजा, वही पुरसुकून दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज।
اور پھر وہی کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار کہے اس کمرے میں آ کر سب کچھ جیسے زندہ ہو جاتا تھا۔ ویژن عکس بن جاتا تھا اور عکس حقیقت بن کر اس کے ارد گرد پھرنے لگتا تھا۔ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو بسی ہوتی تھی اور عمر کے استعمال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی طرح اپنی جگہ پر تھی جیسے انہیں کل ہی رکھا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ پہلی بار وہ کب آیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زور نہیں دینا پڑا تھا، اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی بھولنا نہیں چاہتے، اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا، اور بعض باتیں آپ کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتے۔ علیزہ کے لیے تب سے آج تک وہ یہیں تھا، اسی کمرے میں، کم از کم اس کے لیے تو تھا۔ اور تبھی اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور وہ بے اختیار پلٹی۔ لو بھائی، تم تو ابھی یہ کمرہ دیکھنے آ گئی، اب میں نے بھی سوچا کہ ایک نظر ہی ڈال لوں جا کے۔ نانو اب اندر آ چکی تھی اور چند لمحے تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی اور پھر جیسے مطمئن بھی ہو گئی۔ میرا تو خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح سے چیک کر لینا، میں نہیں چاہتی کہ اسے یہاں پہ کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور وہاں پہ پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی اور بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا اور اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا اور وہاں یک دم کوئی اور نظر آنے لگا تھا۔ وہیں اسی جگہ چند سال پہلے وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر پھوار پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پہلا باب ہوا یہاں پہ ختم۔ باب 2۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا۔ شاید وہ کار کا ہارن سن کر باہر آئی تھیں اور انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلائے اور وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس پر تو میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے، نانو نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو، ان کے ساتھ اندر لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے ہوئے سے اپنے کندھے سے لگایا۔ کیسا رہا تمہارا قیام، انجوائے کیا تم نے؟ ہاں نانو، بہت انجوائے کیا ہے۔ اور سمینہ کیسی ہے، پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہیں، ابھی پاکستان آنے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آ جائیں۔ لاؤنج میں آ کر اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ 4 سال ہو گئے اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا آنے کو۔ اس نے نانو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا اور وہ کچھ دیر ان کا ہی چہرہ دیکھتی رہی۔ نانو، وہ لوگ آسٹریلیا سے امریکہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، انکل کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس سال اور امریکہ کی کسی کمپنی کی آفر پر غور کر رہے ہیں، تو ممی کہہ رہی تھی کہ اگلے سال اگر امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانے سے پہلے پاکستان کا ایک چکر لگا کر جائیں گی۔ اس نے جیسے نانو کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اور تمہارے باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت اچھے ہیں نانو، اب تو بہت بڑے بھی ہو گئے ہیں، میں تصویریں لے کر آئی ہوں نا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھک کر اپنے جاگرز کھولنے شروع کر دیے تھے اور نانو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہائے میری بچی، دیکھو تو صحیح، تم پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہو اب۔ شاید میں کچھ دن بیمار بھی رہی تھی نا، وہاں شاید پانی نہیں سوٹ کر رہا تھا وہاں کا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نانو کو بتایا۔ ہاں بیمار ہو گئی تھی تم، لیکن مجھے نہیں بتایا تم نے، سمینہ نے بھی فون پر ذکر نہیں کیا میرے ساتھ تو۔ نانو اٹھ کر تشویش بھرے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے نانو، میں نہیں منع کر دیا تھا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہوں، ویسے بھی زیادہ سیریس بات تو تھی نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔
ارے پھر بھی تمہیں بتانا تو چاہیے تھا نا، اس طرح تو. ارے نانو میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز آپ خود دیکھ لیں، کیا اب میں بیمار لگ رہی ہوں؟ نہیں نا؟ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. اچھا یہ بتائیں کرسٹی کہاں ہے؟ اسے ایک دم جیسے یاد آیا تھا. ارے کہاں جانا ہے، اس نے سیڑھیوں کے نیچے سو ہی رہی تھی. ہائے میں نے تو تم سے چائے کا بھی نہیں پوچھا. اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں. اور نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی. اس نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی. ایک ماہ بعد واپس آ کر اسے بہت سکون اور بہت طمانینت کا احساس ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ واپس گھر آ گئی ہو اور ہر چیز اسی طرح تھی. اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی. مالی گھاس کاٹ رہا تھا اور وہ کچھ دیر تک بے مقصد اسے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف آ گئی تھی. اور کوریڈور کراس کرنے کے بعد اسے سیڑھیاں نظر آئیں اور بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ اس کی پیاری بلی موجود تھی، کرسٹی. ارے کرسٹی! اس نے بلند آواز میں پکارا اور میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھی کے نیچے نمودار ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف لپکی. وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور بلی سیدھی اس کے پاس آئی اور اس نے اسے گود میں بٹھا لیا. چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی اور پھر اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں بہت 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 مس کیا. اس نے اس سفید بلی سے یوں کہا تھا کہ جیسے واقعی وہ اس کی بات سمجھ رہی ہو. تم نے مجھے یاد کیا؟ اور بلی نے میاؤں میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ ہاں مس کیا ہے اس نے. تبھی وہ کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں تم نے مجھے بہت مس کیا ہوگا. وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے بلی کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کا جسم سہلانے لگی. ہائے تو پہنچ گئی یہ تمہارے پاس بھی اب. نانو اسی وقت کچن سے آئی تھی اور ان کی بات پہ مسکرا دی. نہیں اس کو تو پتا بھی نہیں چلا، میں خود ہی لے کر آئی ہوں. نانا کہاں ہے نانو؟ اسے بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تھا. ارے وہ گھر پر ہی تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے. پھر اچانک جم خانے سے فون آ گیا کہ کوئی کام تھا وہاں. مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 3-4 گھنٹوں تک تو آ ہی جائیں گے، اور اب دیکھو ان کے 3-4 گھنٹے 3-4 ہی رہتے ہیں یا پھر. نانو نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے شدید گلہ کیا. تبھی ان کا خانسامہ وہاں پر چائے کی ٹرے لے کر آیا اور کہنے لگا، السلام علیکم علیزہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ اور اس نے آتے ہی علیزہ کو مخاطب کیا. میں بالکل ٹھیک ہوں مرید بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً ان کا حال پوچھا. اللہ کا شکر ہے بی بی، اس پر تو آپ نے بہت دیر لگا دی واپس آتے ہوئے. مرید بابا نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا. کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے، مگر واپس تو آ گئی نا مرید بابا. وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی اور خانسامہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا اور نانو نے اس کے لیے چائے بنانی شروع کی. ارے ہاں میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، وہ عمر ہے نا وہ بھی آیا ہوا ہے. اور چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں اسے بتایا اور وہ حیران رہ گئی. عمر وہ کب آئے؟ پچھلے ہفتے کا آیا ہوا ہے. اکیلا آیا کیا؟ ہاں اکیلا ہی آیا ہے، سی ایس ایس کے پیپرز دینے آیا ہے، ابھی یہیں رہے گا 1-2 ماہ. سی ایس ایس؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا نا لندن میں، تو پھر یہ وہ الجھ کر رہ گئی. جاب تو چھوڑ دی ہے اس نے، کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا، وہاں بہت تکلیف دہ روٹین ہو گئی ہے اس کی. بھائی یہ آج کل کے لڑکے تو میری سمجھ سے باہر ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جہانگیر نے ہی اسے اس طرف آنے پہ مجبور کیا ہے. تمہیں تو پتا ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈالتا رہتا ہے اس پہ. ارے جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو کہہ رہا تھا کہ بڑا فکر مند ہوں میں عمر کے بارے میں، کیونکہ کسی بھی کام میں مستقل مزاجی نہیں ہے اس لڑکے کی. ہر سال 6 مہینے میں تو اس کی دلچسپیاں بدلتی رہتی ہیں. اب ظاہر ہے نا آگے نکلنے کے لیے تو ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تبھی وہ عمر کو مجبور کر رہا تھا کہ
फॉरेन सर्विस में आ जाए, क्योंकि वो खुद भी अच्छी पोस्ट पे था, तो वो चाहता था कि जब तक जहांगीर अच्छी पोस्ट पे है उसका बेटा भी वहां आ जाए और वो उसे जो है ना एस्टैब्लिश कर दे। तो लगता है बाप ने इसे मजबूर किया, तभी बेचारा सीएसएस कर रहा है। नानो ने चाय पीते पीते आराम से तफसीलात बताई और वो चाय पीते हुए एक हाथ से क्रिस्टी के सर को सहलाते हुए बस उनकी बात सुनती जा रही थी और फिर कहने लगी, इस वक्त कहाँ है वो नानो? उनकी बात खत्म करने पर बस उसने यही पूछा। कहाँ होना है भाई, सो रहा है अभी तक। सोने की रूटीन तो तब्दील करने की कोशिश ही कर रहा है लगता है वो। इंग्लैंड और यहाँ के वक्त में बहुत फर्क है ना, और उसे यहाँ आकर सोने के औकात में काफी तब्दीली करनी पड़ रही है अब तो। ऊपर से आजकल गर्मी भी बहुत है। कल बाहर गया था बेचारा मार्केट कुछ चीजें लेने के लिए और वापस आया तो हालत ही खराब हुई हुई थी उसकी। मैं तो भाई पहले डर ही गई थी कि कहीं सन स्ट्रोक ही ना हो गया उसे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बस जरा सी एहतियात करने की जरूरत है और शाम के पहले बाहर ना निकले वो। फिर जाके शाम को उसे होश आया, लेकिन है बड़ा जिंदा दिल बच्चा। मुझसे कह रहा था अगर मैं पूरा अंग्रेज होता तो यकीनन फौत हो चुका होता। थोड़ा बच गया हूं तो यहाँ का होने की वजह से। लगता है गर्मी ने पहचान लिया है मुझे और लगता है कि दोबारा कोई गड़बड़ भी नहीं होगी अब। मैंने उससे कहा कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बेहतर है कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अभी बाहर जाने से ना परहेज ही करे। जरूरी नहीं कि अगर एक बार सनस्ट्रोक से बच गया तो दूसरी बार भी बच जाएगा। हाँ। और अली से कदरे अदम दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती रही। वो मुसलसल बेचारे उमर के बारे में ही बातें किए जा रही थी और सुनाई जा रही थी। और हाँ, पता है तुम्हारी तस्वीरें देखकर क्या कह रहा था? कह रहा था कि अलीजे फुप्पो की कार्बन कॉपी है। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? तुम कौन सा समीना को इतना देखते रहे हो कि तुम्हें पता है कि अलीजे उनकी कार्बन कॉपी है? मुझे तो लगता है उसके लिए किसी को एक बार देख लेना ही ना काफी है। असल में 2 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था ना कुछ दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे, तो मुझे लगता है वहां समीना के पास भी यकीनन गया होगा। बड़ी तारीफें कर रहा था उसकी, बल्कि मुझसे भी पूछ रहा था कि क्या तुम भी अपनी माँ की तरह बातूनी हो? मैंने कहा जब मिलोगे तो खुद ही पूछ लेना कि बातूनी है या नहीं, मुझसे क्या पूछते हो। अभी कुछ देर में उठने वाला होगा ना, तो मिल लेना जाके उससे। उसे भी पता है कि तुम आ रही हो वैसे यहां। नानो की इतनी ज्यादा बातें करने के बावजूद भी अलीज़े कदरे अदम दिलचस्पी से ही उनकी बातें सुन रही थी। उसे अभी भी नानो की बातों में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी। कोई भी जवाब दिए बगैर वो बस खामोशी से चाय पीती रही। अच्छा नानो छोड़े, आपको पता है मम्मी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, अभी निकाल दूं या फिर कल? उसने उनकी बातों के जवाब में कहा था। अरे नहीं रहने दो, अभी सामान मत खोलो, तुम बहुत थकी हुई हो, आराम कर लो तुम जाके। कल मैं खुद तुम्हारे साथ सामान खुलवाऊंगी ना, तो फिर मैं देख लूंगी कि क्या लाई हो तुम अपनी माँ से। नानो ने इससे कहा था और चाय पीने के बाद नानो ने आराम करने के लिए कहा था और वो उठकर फिर अपने कमरे में आ गई और कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर लेट गई। उमर जहांगीर उसके लिए कोई नया नाम नहीं था। वो 2-3 साल के बाद अक्सर छुट्टियों में अपने बाप और फैमिली के साथ पाकिस्तान में आया करता था और वो वहीं ठहरा करता था, और ऐसा पिछले बहुत से सालों से हो रहा था। लेकिन इस बार वो तकरीबन 6 साल के बाद आया था और पहली बार इस तरह अकेला आया था। अलीज़े और उसके दरमियान रस्मी हेलो हाय ही हुई थी। उसे हमेशा ही वो बहुत रिजर्व लगता था। बचपन में वो इस तरह का बच्चा नहीं था जो आसानी से दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाए, और खुद अलीज़ा भी इसी तरह की थी, इसलिए दोनों के दरमियान कभी बेतकल्लुफी नहीं हुई थी। और फिर कई बार ऐसा भी होता कि वो अपने वालिद के साथ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आता और खुद अलीज़ा अपनी मम्मी के पास ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां गुजारने के लिए चली जाती, इसलिए उन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला था। और अब भी उमर जहांगीर की आमद उसके लिए किसी खास खुशी का बायस नहीं बनी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर सोई रही थी, और जब दोबारा वो बेदार हुई तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। और जब उसने साइड टेबल पर रखी हुई रिस्ट वॉच हाथ में लेकर टाइम देखने की कोशिश की तो 7 बज रहे थे वहां पे। उसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, वार्डरोब से कपड़े निकाल के वो वॉशरूम में चली गई
اور جب وہ لاؤنج میں آئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ تو محترمہ یہاں پہ ہیں، نانا نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ میں نے 2-3 بار تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری نانو نے منع کر دیا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، نانا نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور اسی وقت اس کی نظر دور کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی، جو مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھنے کے باوجود الیزا کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ 5 سال پہلے جب اس نے عمر کو دیکھا تھا تو وہ خاصا دبلا پتلا تھا، مگر اس وقت وہ ایک لمبے چوڑے وجھی سراپے کا مالک تھا، مگر اپنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کچھ جھجکی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اس سے کہا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ اور عمر نے ہلکے سے سر کو نیچے کیا اور کہا، I am fine. So, am I right, Aliza? It means you have recognized me? اس نے اسی طرح اس کی بات کا جواب دیا تھا جیسے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہو۔ Yes, Nano told me about you actually. وہ عمر سے بات کر رہی تھی جب نانو نے اسے آواز دی، الیزا بیٹا، شہلا کا فون آیا ہے، بات تو کر لو اس سے۔ اس نے چونک کر نانو کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں کارڈ لسٹ تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر نانو کے ہاتھ سے کارڈ لسٹ لے کر ڈائننگ کی طرف چلی گئی تھی، اور شہلا اس کی دوست تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب آدھے گھنٹے سے پہلے وہ فارغ نہیں ہو پائے گی۔ شہلا کو لمبی کالز کرنے کی عادت تھی، اور آج تو ویسے بھی 1 ماہ کے بعد اس سے گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ کافی دیر تک فون پر اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اور جب فون کر کے وہ واپس لاؤنج میں آئی تو عمر وہاں نہیں تھا۔ وہ نانو اور نانا کے ساتھ پھر باتیں کر رہی تھی، اور ان سے اسے پتا چلا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ ابھی باہر چلا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور عمر تب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد اگلے دن صبح وہ دیر سے اٹھی تھی، اور جب وہ ناشتے کے لیے آئی تو 10:30 بج رہے تھے، اور خانسامہ نے اسے بتایا تھا کہ نانو باہر گئی ہوئی ہیں، اور نانا تو پہلے ہی اس وقت اپنے کلب میں ہوتے تھے۔ پھر اس نے اکیلے ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور تبھی عمر بھی وہاں آ گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ساسا وہ سے باتیں بھی کر رہا تھا، اس کی مصروفیات کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا، اور آسٹریلیا میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ الیزا نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے کی نسبت بہت خوش مزاج ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح وہ ریزرو سا نہیں تھا۔ کافی دیر تک انگلش میں دونوں کی گفتگو جاری رہی تھی، اور پھر خانسامہ ان کے لیے جوس لے کر آ گیا تھا، اور پہلی بار عمر نے بڑی ہی صاف اردو میں ان سے کہا تھا، آپ ایسا کریں، مجھے ایک پیالے میں دہی لا دیں، مگر پہلے دیکھ لینا کہ وہ کھٹا نہ ہو، اور انڈا فرائی مت کریں، ابال کر دے دیں مجھے۔ اس نے خانسامہ کو ہدایات دی اور پھر جوس پینے لگا۔ وہ کچھ حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرانی کو بھانپ گیا تھا اور گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، واٹ ہیپنڈ؟ آپ تو اردو بول سکتے ہیں، اس نے قدرے سٹ پٹا کر کہا۔ ہاں تو بول سکتا ہوں، اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ اس نے پہلی بار اس کے جملے کا جواب اردو میں دیا تھا۔ نہیں، وہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ وہ کچھ کھسیانہ ہو گئی تھی۔ اور یہ کیوں سوچا تم نے؟ باہر رہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بندے کو اپنی زبان بھی نہ آتی ہو۔ لیکن پہلے جب بھی آپ آیا کرتے تھے تو کبھی اردو بولتے ہی نہیں دیکھا میں نے آپ کو، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، اور عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، پہلے تم سے کبھی اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا مجھے موقع جو نہیں ملا، ویسے بھی تب چھوٹا تھا نا میں۔ اس نے عمر کا چہرہ دیکھا اور وہ خاصا محسوس نظر آ رہا تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم بھی بہت چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھی، اور اب تو
but I must admit you are prettier now. और ये बात सुनने के बाद अलीजा के गाल सुर्ख हो गए, उसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर उसे बहुत अजीब लगा था, उसे ये बेबाकी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। तभी उसने टोस्ट खाते हुए सोचा कि मैं दोबारा कभी अकेले इसके पास नहीं बैठूंगी। वो नाश्ता खत्म करते ही उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था और वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठ गई थी। उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही वो खाता था। उस दिन के बाद वो उससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी और उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्जी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानो की ज्यादातर गुफ्तगू उसी के बारे में होती थी। पहले की तरह वो अलीजा के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। अब खाने की टेबल पर ज्यादातर डिशेस उसी की मर्जी और पसंद के मुताबिक बनती थी और अलीजा से खाने के बारे में राय लेना कम कर दिया गया था। नानो तो हर वक्त उसकी सेहत और आराम के बारे में फिक्रमंद रहा करती थी और वो जैसे घर में सानवी हैसियत अख्तियार कर गई थी बेचारी। ये सब उसके लिए नया नहीं था, उसके साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हर साल जब भी उसके मामूओं और खालाओं में से किसी की भी फैमिली वहां आती, वो इसी तरह पसे पुश चली जाया करती थी। तब नाना और नानो की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज रहती थी, मगर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही ठहरते थे। लेकिन उमर जहांगीर को अभी बहुत अरसा वहां रहना था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़े आराम से उसकी जगह हथिया ली थी। उस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू कर दिया था और वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। इस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। उसकी मखसूस जगहों पर उसे पाने में नाकाम रहने के बाद उसने उसे आवाजें देना शुरू कर दी थी, लेकिन वो नहीं आई थी। तभी वो परेशानी के आलम में नानो के पास आई और कहने लगी, नानो क्रिस्टी कहाँ है? वो नानो के कमरे में चली आई थी और वो भी अभी आराम कर रही थी। बेटा उमर के कमरे में देखो ना, वहां होगी, उन्होंने से बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी तो कभी किसी के पास नहीं जाती नानो। उसे उनकी बात पर जैसे सदमा हुआ था। हाँ, लेकिन उमर के साथ बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारे बात तो सारा दिन उसी के साथ होती थी, अभी भी वहीं होगी, जाके देख लो ना। नानो ने आंखें बंद करते हुए से कहा था और वो चुपचाप उनके कमरे से निकल आई थी। उसे अभी भी उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी उसके अलावा किसी और के पास भी जा सकती है। और उमर के कमरे के दरवाजे पर उसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी और अंदर से आवाज आई थी, यस कम इन। अंदर से फौरन उसकी आवाज उभरी थी और वह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। क्रिस्टी यहां तो नहीं है कि? उसने बात अधूरी छोड़ दी और वह सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसके एक हाथ में किताब थी और दूसरा हाथ क्रिस्टी को सहला रहा था। वो उसकी गोद में बड़े सुकून से बैठी हुई थी और अलीजा को देखकर भी क्रिस्टी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह बैठी ही रही थी। अलीजे सदमे और मायूसी से बस उसे देखती रही। हाँ, क्रिस्टी मेरे पास ही है, चलो जाओ क्रिस्टी। उसने क्रिस्टी को गोद से उतार दिया और क्रिस्टी भागते हुए उसकी तरफ आने लगी और अलीजा को उन दोनों पर बेतहाशा गुस्सा आया और उसने कहा, जस्ट गो टू हेल। उसने बुलंद आवाज में कहा था और जिंदगी में पहली दफा पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद करते हुए वो भाग आई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शाम तक उसका गुस्सा तशवीश में बदल चुका था। वो परेशान थी कि अगर उमर ने नानो को उसकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो वो क्या सोचेंगी। उसे अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा आया था, क्रिस्टी के किसी और के पास चले जाने या फिर उमर के पास जाने पर, या उसको देखकर भी उसके पास ना आने पर, या फिर उमर के कहने पर उसके पास आने पर। वो समझने से कासिर थी।
جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور الیزا کو دیکھتی ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر الیزا نے اسے درشتی سے اپنے سے دور ہٹا دیا تھا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا اور وہ جس بات پر خوف زدہ ہوئی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا ہی تھا اور پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو الیزے نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانا، نانو یا اس سے پھر کوئی بات ہی نہیں کی تھی، لیکن الیزا نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کے نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس دن کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید بابا، آج رات کے کھانے پر میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لیں آپ۔ اس دن کافی دنوں کے بعد الیزا نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی تھی اور رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا اور ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے مرید بابا نے؟ انہیں پتا ہے نا میں ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں نانو سے کہا۔ میں نے ہی کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے۔ وہ میں عمر کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس نے کہا کہ سبزی بن ہی رہی ہے تو چکن والی بنا لیں، میں بھی تھوڑی کھا لوں گا، تو بس میں نے کہا کہ چکن بھی ڈال لو۔ اور الیزا نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا اور ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھی یا پھر نانو اور نانا کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی بار شاید فرمائش کی تھی اور ایک دم ہی اب اس کی بھوک غائب ہو گئی تھی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ سبزی نہیں لی تم نے؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی اور عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے یہ کیا حماقت ہے؟ ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی تمہیں بھوک نہیں؟ چلو شاباش بیٹھ جاؤ۔ اب کی بار نانا نے اسے کہا تھا۔ نہیں، میں دودھ پی لوں گی، اور وہ چل پڑی تھی۔ دودھ سے کیا ہوگا الیزا؟ واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح کھا تو لو کچھ۔ نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پیچھے مڑے بغیر وہاں سے چلی گئی اور عمر حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ ارے نہیں، الیزا تو کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی، اسے تو کبھی غصہ بھی نہیں آتا، شاید ویسے بھوک نہیں ہوگی، میں بھی پوچھوں گی اس سے جا کر۔ نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا اور وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا اور پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا۔ مجھے تو بہت حیرانی ہو رہی ہے الیزا کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ اور وہ واقعی خفا تھی اور پھر وہ کہنے لگی آئی ایم سوری نانو۔ وہ ہلکی سے منمنائی۔ اب بھلا اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہو۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں بھی چاہ رہا تھا تو تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، کچھ بھی لے لیتی، لیکن تمہیں وہاں سے اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہت بری بات ہے یہ۔ نانو نے اسے مینرز کی وہی پٹی پڑھائی تھی جو اسے ہمیشہ سے پڑھاتی آئی تھی اور وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی اور اس کی رنجیدگی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ انہی کی باتوں پر ان سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا، میں نے مرید کو کہہ دیا کہ وہ تمہیں آ کے دودھ دے دے، اب مجھے اور کوئی اعتراض نہیں سننا۔ نانو نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار بھی اسے کیا تھا اور وہ کچھ کہتے کہتے بس چپ ہی ہو گئی تھی۔
اب نانو تو کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ خاموشی سے بیڈ پر بھی لیٹ گئی تھی، لیکن عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگا تھا۔ جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھی، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ اور مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ بھی لا دیا تھا اور اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی بھی لیا تھا، اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگ گئی تھی۔ اگلے کچھ دن میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بالکل ہی بات کرنا بند کر دیا تھا، اور وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپٹ پر فلور کشن کے سہارے بیٹھی ہوئی کوئی میگزین ہی دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور کہنے لگی، نانو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے ہولے سے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ عمر بھی وہاں پہ آ چکا تھا، اور وہ کہنے لگا، بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب اب کہیں اور سے ملا تھا، اور وہ بیچاری اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی اپنی سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی تھی، اور اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بلکہ آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے۔ اس نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور تبھی نانو نے بات ٹوکتے ہوئے کہا، فضول باتیں مت کرو، کون نکال رہا ہے بھلا تمہیں یہاں سے؟ تمہاری وجہ سے تو گھر میں رونق ہے۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے، اور علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے میگزین اٹھایا۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور چند ہی منٹوں کے بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی اور عمر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی اور وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا ہی گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کے بٹھا دوں گا، سمجھی؟ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اور وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ کچھ خفگی کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا، اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ وہ بیچاری نروس ہی ہو گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا، یہ بتاؤ۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی تھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا ہے اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ اور ہاں، میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پر اتنی ناراض ہو مجھ سے۔ شکایت ہی کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ دیکھیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ اور عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا، تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا، اور نہ ہی کوئی اعتراض۔ اور کچھ؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اور وہ اب واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ اب میری وجہ سے کبھی خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگ جائے تو بس مجھ سے آ کر کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا اور الیزا نے جھینپتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملا دیا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے نا، تو اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی تک لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھیں، میں اور الیزا بہت اچھے دوست بن گئے ہیں، میں الیزا کے لیے کچھ لایا بھی ہوں، اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا، اور وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تھا کہ تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں، تو یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے، مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہے۔ اس کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولے کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا، اور الیزے کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھی، جہاں پر پرفیومز کا ایک ڈھیر موجود تھا، اور وہ بے اختیار کچھ اور آگے بڑھ آئی تھی۔ تبھی عمر اس سے کہنے لگا، عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیومز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے کیوں نہ ہو، استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن اپنے پاس رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی، اور پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ الیزا نے اس کے ہاتھ میں چینل 5 کی ایک شیشی دیکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ الیزا کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور الیزا نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی میں اپنے فرینڈز کو ہمیشہ ہی پرفیومز گفٹ کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور الیزا نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور وہ کچھ اور جھجک سی گئی۔ کم آن، جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ لیکن میں، اس نے کہنے کی کوشش کی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ لے لو نا تم، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے وہ پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا۔ ویسے تمہیں کون سا پسند ہے پرفیوم؟ اس نے مسکراتے ہوئے سے پوچھا تھا۔ مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس کی اس بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے۔ پھر تو تمہیں چینل 5 کے بجائے 212 مین دینا چاہیے نا، اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ایٹرنیٹی اور جوائے زیادہ پسند ہے، الیزا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ اور مجھے ریپلز اور بیبی ڈال۔ اور عمر نے جیسے ہی اسے اپنی پسند بتائی، الیزا کو یکدم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور اسے لگنے لگا کہ عمر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ تو اچھا ہے۔ اس نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شور، وائی ناٹ، عمر نے دوستانہ انداز میں سے کہا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ بڑے ہی تجسس والے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے۔ اس نے سب سے پہلے چھوٹی شیشی اٹھائی، اور پھر وہ باری باری ہر شیشی اٹھا کر دیکھنے لگی۔
کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے اور کچھ تھوڑے بہت ہوئے ہوئے تھے. تبھی عمر اسے بتانے لگا کہ میں ہر ماہ کچھ اور خریدوں نہ خریدوں لیکن پرفیومز ضرور خریدتا ہوں. ان کے بغیر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا لیکن لگتا ہے آپ پرفیوم زیادہ استعمال نہیں کرتے. علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے پوچھا. ہاں دن میں نہیں لگاتا, رات میں لگاتا ہوں. اور علیزہ اس کے جواب پر کچھ حیران ہوئی اور اسے دیکھنے لگی, اور اس کی حیرانی کو سمجھتے ہوئے اس نے خود ہی جواب دے دیا, ہاں سونے سے پہلے. لیکن کیوں؟ وہ کچھ اور الجھی تھی. کیونکہ دن کے وقت آپ اتنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہو کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے آپ, اور آپ کا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہی رہتا ہے. لیکن ہاں رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کسی بھی مہک کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہو نا. اور ہاں اس وقت سینسز بہت شارپ بھی ہوتی ہیں. علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی اور اب وہ اسے خود بھی کچھ پرفیومز دکھا رہا تھا. پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا کہ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز ایکسٹریکٹڈ ایسنس ہے. یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا, ورنہ میں اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا, اور بہت احتیاط سے میں اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جلدی ختم بھی نہ ہو. اور علیزہ کی توجہ اس شیشی پر اب مرکوز تھی. اسے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش بھی کی تھی, اور سانس اندر کھینچتے ہی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی تھی. ایکسوٹک, علیزہ نے بے اختیار کہا تھا, اور اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی تھی. اور علیزہ نے ایک دو بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی کو بند کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا تھا, مگر شیشی ایک دم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا تھا. ایک ہی ثانیے میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپٹ پر گری. علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی, مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اور کمرہ یکدم تیز خوشبو سے بھر گیا تھا. علیزہ نے مایوسی سے شیشی اٹھائی تھی, اس میں اب صرف چند قطرے ہی باقی تھے. اس نے بہت شرمندگی سے عمر کو سر اٹھا کر دیکھا. پتہ نہیں کیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات مکمل کیسے کرے. عمر چند لمحے خاموشی سے بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا, اور پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اس سے شیشی اور ڈھکن لے لیا اور کہا, اٹس آل رائٹ. یہ قیمتی تھا مگر میرا فیوریٹ نہیں تھا. اور علیزہ اس کی اس بات پر یکدم اضطراب کا شکار ہوئی تھی. I'm really sorry, میری وجہ سے. اس نے کچھ کہنے کی کوشش تو کی تھی مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا. اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر کھینچ مارا. شیشے ٹوٹتے ہی کمرے میں ایک بار پھر سے تیز خوشبو بھر گئی تھی. اور پھر اس نے کہا, چیزیں تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ بھی آتا ہے. چلو آؤ ایک اور پرفیوم توڑتے ہیں. اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور ایک اس کی طرف بڑھایا اور ایک خود لیا. وہ ایسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اور تب اس نے کہا, آپ بہت عجیب ہیں. اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا تھا. اس کو کیا سمجھوں اب میں, کمپلیمنٹ یا کامنٹ؟ اور عمر کا اطمینان ابھی بھی برقرار تھا. وہ یکدم بہت الجھ گئی تھی اور عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے تھے اور پھر ایک اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا کہ میں یہ تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں. اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی جہاں سے ٹوٹا تھا اور علیزہ نے ہاتھ اب نہیں بڑھایا تھا. وہ اب اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی. وہاں اس کی ساری دلچسپی
यकदम ही खत्म हो गई थी। तभी उमर ने एक और परफ्यूम उसकी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, ये परफ्यूम नहीं देखना चाहती तुम? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा और अलीजे ने नफी में सर हिलाया। उमर ने उसकी आंखों में उभरती हुई नमी को भी देखा था और कमाल महारत से नजरअंदाज भी कर दिया था। चैनल 5 की बोतल उठाकर उसने ढक्कन उतारा था और फिर बड़े आराम से अलीजे के बालों पर उसने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। उसे अपनी गर्दन और बालों पर नमी महसूस हो रही थी और फिर उसने कहा, यह वाला परफ्यूम दुनिया की सबसे अच्छी और प्रीशियस लड़कियों के लिए होता है और अलीजे मेरा ख्याल है कि तुम उन लड़कियों में शामिल हो। उसने एक बार फिर ढक्कन बंद करते हुए उस परफ्यूम को टेबल पर रख दिया और अलीजे की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करे। बहुत अजीब किस्म का था। उसने चैनल 5 उठाकर बाहर निकलना चाहा था और तभी उमर ने उससे कहा, अब तो नाराज नहीं हो ना तुम? और अलीजे ने अपने पीछे उमर की आवाज सुनी थी। उसने मुड़कर उमर को भी देखा था और वो वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अलीजे ने कुछ भी कहने के बजाय सिर्फ सर हिला दिया और उमर की मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हुआ था। तो अलीजे, अब हम दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं। अलीजे ने उसे कहते सुना था और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट अब नमूदार हुई थी। और साथ ही हुआ ये दूसरा बाब खत्म। तीसरा बाब हम शुरू करेंगे अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट एपिसोड नॉवेल की कैसी लगी है। और एक और बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो नानू की आवाज है वो मेरी ओरिजिनल आवाज ही होनी चाहिए, जो थोड़ी सी मैं फेक आवाज करती हूँ ये होनी चाहिए। आप लोगों को कौन सी पसंद है? अगर आप लोगों को थोड़ी वियर्ड लग रही है या फिर अनॉय कर रही है तो मैं नॉर्मल ही रखूंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।